کچھ لوگ دنیا میں ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو پیسہ ملتا ہے، عزت ملتی ہے، لیکن وہ اس کو سنبھال نہیں سکتے۔ اکڑ آ جاتی ہے، لوگوں کو حقیر سمجھنے لگتے ہیں، اور اس کی بیوی جو تھی وہ اس سے طلاق لے چکی تھی۔ اس نے پھر بھی اس کے بچوں کو لیا اور اپنے گھر جا کر ان کو پالنا شروع کر دیا۔ آج وہ بچے بڑے افسر بن چکے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں ہوں آپ کے ساتھ طلحہ، اور آج میں آپ کو جو کہانی سنانے جا رہا ہوں یہ راحت کی ہے اور ایک انسپکٹر کی ہے۔ انسپکٹر صاحب جو ہیں وہ ایک دیہات میں رہتے تھے۔ پڑھائی لکھائی کی 2-3 مربع ان کی زمین بھی تھی۔ اب زمین اچھی خاصی ہے، پڑھائی کی ایک عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے تھے، اور اس کے بعد وہ پولیس کی نوکری پر لگ گئے۔ آہستہ آہستہ ترقی ہونے لگی اور ان کو دو پھول لگ گئے، شادی ہو چکی تھی اور ان کے 2 بچے تھے۔ لیکن جو انسپکٹر صاحب تھے ان کی عادتیں جو تھی نا وہ بڑی خراب تھی۔ انسپکٹر صاحب جو تھے وہ کیا کرتے تھے کہ گھر میں انسپکٹر والا ہی حلیہ رکھتے تھے، اور کہتے تھے جو باہر بڑے وہ گھر میں بھی بڑے، گھر میں بڑے وہ بڑے ہی بڑے۔ تو انسپکٹر صاحب جو کام تھانے کے اندر کرتے تھے مجرموں کے ساتھ، وہی سارے کام گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ کرتے تھے۔ رعب جمانا، اس کو مارنا پیٹنا۔ وہ بیچاری بڑی معصوم سی تھی، ایک کل کے گھر سے آئی ہوئی تھی، اس کی مار پیٹ برداشت کرتی تھی۔ اب ایک دن کیا ہوا کہ انسپکٹر صاحب اپنے بچوں کو چھوڑنے کے لیے اسکول گئے ہیں، تو اسکول پہ دیکھا کہ ان کے ٹیچر جو ہیں وہ ان کو لے کر جا رہے ہیں۔ ٹیچر کا نام تھا راحت۔ راحت نے بچوں کو وہاں سے ریسکیو کیا۔ انسپکٹر صاحب کو ٹیچر بہت اچھے لگے۔ اب انہوں نے روزانہ کا معمول بنا لیا کہ بچوں کو خود چھوڑنے جاتے ہیں۔ رکشہ کیری جو بھی لگا ہوئے تھے ان کو ہٹا دیا۔ بچوں کو روزانہ چھوڑنے جانا اور ٹیچر کو بار بار دیکھنا، اور ان کو ان سے پیار ہو گیا۔ اسی دوران انہوں نے کیا کیا کہ 1-2 بار ان کو چھیڑنے کی کوشش کی، اور ایک دن تو انہوں نے حد کر دی، اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ جیسے انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑا تو ٹیچر راحت نے ایک زوردار تھپڑ ان کے گال پر رسید کیا۔ اب یہ تھپڑ جو تھا یہ ان کے گال پر نہیں، ان کی روح پر جا کر لگ چکا تھا۔ اس وقت تو یہ چپ کر گئے، لیکن انہوں نے سوچا کہ میں اس سے شادی کروں گا اور شادی کے بعد اس تھپڑ کا بدلہ ضرور لوں گا۔ اب یہ واپس آگے معمول کے مطابق زندگی چل رہی تھی، تو ایک دن ان کی بیگم جو ہے وہ بیمار ہو گئی اور چلتے ہوئے سیڑھیوں سے گر گئی، اور ان کے سر میں چوٹ لگی اور وہ ایکسپائر ہو گئی۔ اب بچے جو تھے وہ ماں کی ممتا سے محروم ہو چکے تھے، اور انسپکٹر صاحب جو تھے انہوں نے کوئی فکر نہیں کی، اور انہوں نے کیا زیادتی کی اس کے ساتھ ساری عمر، اور کیا نہیں کیا، بس انہوں نے یہی کہا کہ اس کی زندگی اتنی تھی، وہ ایسے ہی ختم ہو گئی۔ اب انسپکٹر صاحب جو ہیں وہ ٹیچر راحت کے پیار میں بھی گرفتار تھے، اور دوسری شادی کا جنون ان کے اوپر سوار ہو چکا تھا۔ اب انہوں نے ٹیچر راحت کے گھر اپنے کچھ دوستوں کو بھیجا کہ وہاں سے رشتے کا پتہ کرو۔ انہوں نے اپنی بہن یا بھائی یا والد کو نہیں بھیجا تھا۔ ٹیچر راحت کے گھر جب وہ رشتہ لے کر گئے تو انہوں نے پہلے تو یہ کہ آپ کے رشتے دار کیوں نہیں آئے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ صرف چیک کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کی طرف سے انکار تو نہیں۔ اب ٹیچر راحت جو تھی، ان کے جو والدین تھے، انہوں نے ٹیچر راحت سے پوچھا کہ اور میں بتاتا چلوں کہ ٹیچر راحت کی کوئی 1 سال پہلے ان کی شادی ہوئی تھی، اور شادی کے ٹھیک 3 دن بعد ان کو طلاق ہو گئی تھی۔ اور وہ طلاق کی وجہ کیا تھی کہ ان کا شوہر جو تھا وہ نفسیاتی تھا اور مار مار کر ادھمرا کر دیا تھا۔ والدین اس کو اپنے گھر لے آئے تھے اور اس نے اس سے خلا لے لی تھی۔ اب والدین جو ہیں وہ ٹیچر راحت کو کہہ رہے تھے کہ تم اپنی مرضی سے شادی کرو، کیونکہ پہلی بار ہم نے فیصلہ کیا تھا اور ہم نے تو اچھا فیصلہ کیا تھا، لیکن وہ تمہارے حق میں ٹھیک نہیں رہا۔ اس بار تمہیں فیصلہ کرنا ہے، تم جیسے کہو گی ہم ویسے کریں گے۔ اب ٹیچر راحت جو ہے وہ پچھلی باتوں کو بھول چکی تھی، کیونکہ اس نے کوئی ذاتی انا کے طور پر وہ کام نہیں کیا تھا۔ اس نے صرف اور صرف اپنے ڈیفینس میں کام کیا تھا کہ
والد صاحب کو ایک تھپڑ رسید کیا تھا۔ حوالدار صاحب وقتی طور پر تو ایسے لگ رہا تھا جیسے کچھ ابھی ان کے ذہن میں نہیں ہے۔ اب انہوں نے اپنے گھر والوں کو بھیجا اور گھر والے ان کے ہاں رشتہ لے آئے۔ ہم آپ کے گھر آپ کی بچی کو دیکھیں گے، ہم بہت جلد آپ کو جواب دیں گے۔ کچھ دنوں کے بعد راحت کے گھر والوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہمیں رشتہ منظور ہے، اور اس کے بعد ان دونوں کی شادی ہو گئی اور ٹیچر راحت جو ہے وہ انسپکٹر صاحب کے گھر میں آ گئی۔ اب وہ ان کی بیوی بن چکی تھی اور اسکول کے اندر ان کے بچوں کی بھی دیکھ بھال اور اچھے طریقے سے کرنے لگی تھی، کیونکہ وہ ٹیچر تھی اور ہر چیز کو سمجھتی تھی کہ بچے جو ہیں وہ سب ایک ہی جیسے ہوتے ہیں۔ اور گھر کے اندر بھی ماحول بہت اچھا تھا۔ تقریباً کہہ لیں کہ 6 مہینے تک ماحول بہت ہی زبردست تھا۔ 6 مہینے کے بعد ایک دن اچانک سے حوالدار صاحب کو تھپڑ یاد آ گیا تو انہوں نے راحت کے ساتھ لڑائی شروع کر دی اور ٹیچر راحت کے ساتھ کسی نہ کسی بات پر بحث کرتی، اور اس کے برعکس ٹیچر راحت نے حوالدار صاحب کو کئی بار کہا کہ آپ جو بحث کرتے ہیں یہ بحث بنتی نہیں ہے۔ جب میں نے آپ کو تھپڑ مارا تھا تب آپ میرے شوہر نہیں تھے، میرے لیے نامحرم تھے۔ آپ کو تو اس چیز پر خوش ہونا چاہیے کہ آپ کو اس چیز پر ہنس پکڑنی چاہیے کہ آپ کو جو بیوی ملی ہے وہ کسی کریکٹر کی مالک ہے، اور آپ پرانی باتوں کو نکال کر یہیں پر لڑائی کا بہانہ بنا رہے ہیں۔ تو میں آپ سے کہتی ہوں کہ آپ ان چیزوں سے باز آ جائیں، ایسی حرکتیں نہ کریں۔ لیکن انسپکٹر صاحب جو تھے ان کے تو دماغ گھومے ہوئے تھے۔ وہ کہہ لیں کہ ان کے دماغ میں طاقت کا نشہ جو ہے وہ چڑھا ہوا تھا۔ اب راحت کی جب شادی ہوئی تھی تب انہوں نے 50 تولے سونا، 1 مربع زمین، ایک گھر راحت کے نام کیا تھا۔ پہلے تو م پر چل رہی تھی، لیکن انسپکٹر صاحب نے ایک دن کیا کیا کہ ٹیچر راحت کو 2-3 تھپڑ رسید کر دیے۔ ٹیچر راحت نے گلدان پڑا ہوا تھا وہ پکڑا اور حوالدار صاحب کے دماغ میں دے مارا۔ اب حوالدار صاحب گر گئے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کنڈی لگائی اور ان کو وہ مزہ چکھایا کہ تم کیسے کسی پر ہاتھ اٹھاتے ہو۔ اب وہ وہاں سے اپنا سامان لیتی ہیں اور اپنے میکے چلی جاتی ہیں، اور وہاں سے تھانے میں جا کر FIR کٹوانا چاہتی ہیں۔ تو تھانے میں تو حوالدار صاحب کی پہلے ہی چلتی تھی، 2 پھول جو لگے ہوئے تھے۔ اب وہاں سے کوئی معاملات نہیں ہوئے تو ٹیچر راحت جو ہے وہ سیدھی مجسٹریٹ کے پاس پیش ہو گئی۔ اب مجسٹریٹ نے کہا کہ آپ ان سے کھلا لینا چاہتی ہیں، تو حوالدار صاحب کو بھی بلا لیا گیا۔ وہاں پر کیس چلا۔ حوالدار صاحب جو ہیں ان کا ٹیڑھا پن اور اکڑ جو تھی وہ نکل چکی تھی۔ اب یہ ان کی منت ترلے کرنے پر آ گئے تھے، اور بیچ میں کہتے ہیں کہ پتہ چلا کہ حوالدار صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ عورت دولت کی بھوکی تھی، اس لیے اس نے مجھ سے شادی کی، اور اب میری دولت ہٹانے کے لیے مجھ سے خلا لے رہی ہے۔ لیکن ٹیچر راحت جو تھی وہ اپنی باتوں پر بضد تھی۔ انہوں نے کہا کہ میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی، ایک لمحہ بھی نہیں رہ سکتی۔ انہوں نے کیا کیا، اس سے خلا لیا اور اس کے بعد ان کی جو جائیداد تھی وہ واپس ان کے نام ٹرانسفر کر دی۔ اور 1 سال بعد جو حوالدار صاحب تھے وہ کہیں سے گزر رہے تھے تو گزرتے ہوئے راستے میں بانس رکھا گیا تھا۔ بانس کی وجہ سے انہوں نے گاڑی روکی ہی ہے۔ گاڑی روکنے کے بعد نیچے اترے ہیں تو ایک شخص آیا، اس نے ان کو چھریوں سے وار کی اور قتل کر دیا اور چلا گیا۔ حوالدار صاحب جو تھے ان کی ساری عقل ختم ہو گئی تھی۔ اب وہ اندھیری کوٹری قبر کے اندر تھے، شاید اپنے اعمال کا حساب دے رہے تھے۔ وہاں پر کسی کا کام نہیں آنا، آپ کے اعمال ہی آپ کے ساتھ آئیں گے۔ تو کوشش کریں کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں، کہیں کسی کے ساتھ کوئی زیادتی آخر میں آپ کے لیے بڑا مسئلہ بن جائے گی۔ اب ٹیچر راحت جو تھی انہوں نے کیا کیا کہ دونوں بچوں کو لیا اور اپنے گھر لے گئی، اور ٹیچر تھی ان چیزوں کو سمجھتی تھی، اور ان دونوں بچوں کی انہوں نے پرورش کی، اور راحت نے دوبارہ شادی بھی نہیں کی۔ ان کی شادی سے بالکل یقین ہی ختم ہو چکا تھا۔ انہوں نے کہا ساری دنیا ہی ایک کسی ہے، آخر
کار وہ بچے جوان ہو گئے اور بچے اچھی پوسٹوں پر نوکر بن گئے۔